السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید باسط علی اور میرے ساتھ ایک بھائی موجود ہیں جن کا نام اقرار الحسن بالکل نہیں ہے، جو سرعام بھی نہیں کرتے، اے آر وائی پہ تو بالکل آتے ہی نہیں ہے اور انہیں کوئی جانتا تو ہے ہی نہیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک۔ آپ کا نام کیا ہے سر؟ سر مجھے اقرار الحسن نہیں کہتے اچھا جی، اور میں ایک پروگرام ہے سرعام، وہ نہیں کرتا۔ اچھا، تو اور کیا کام کرتے ہیں؟ پھر کام بھی کرتے ہیں، پیسے کہاں سے کماتے ہیں؟ سر میں وہ کڑھائی بیچتا ہوں۔ اچھا تو آپ کی کڑھائی کا نام کیا ہے سر؟ یہ لاہوری کھوتے والی تو نہیں سر؟ نہیں، خیر ایسا لاہور میں کبھی بھی نہیں ہوا، بلا وجہ سے بدنام ہو گیا وہ، لیکن اچھی کڑھائی ہے ماشاءاللہ۔ ناظرین، یہ تو ایک فن تھا، لیکن اقرار بھائی پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہے اور ہمارے لیے ایک فخر بھی ہیں اور ہمیشہ غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ اور اقرار بھائی اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جو سرعام ہے کب سٹارٹ کیا ہے اقرار بھائی، اور کیا سوچ کے سٹارٹ کیا؟ میں ہمیشہ دیکھیں بڑا آسان ہے، میں کہوں کہ جناب میں ایک علم جہاد لے کے نکلا تھا اور میں نے سوچا تھا کہ معاشرے کی ساری برائیوں کو جو ہے نا وہ قلع کما کر دوں گا، اور ایسا کچھ بھی نہیں تھا، یہ سب ایسے جھوٹ ہوگا اگر میں یہ کہوں گا۔ تو میں نے ایک سمپل ایک پروگرام شروع کیا تھا، جس طرح کوئی بھی ایک اینکر جو ہے نیوز اینکر کے طور پہ ایک سٹیپ فارورڈ کرے اور وہ ایک پروگرام اپنا سوچے۔ ہاں یہ ضرور تھا کہ کچھ الگ کروں، جو روایتی نہیں ہو رہے تھے، جو ٹاک شوز ہیں ان سے تھوڑا سا الگ کیا جائے۔ وہ جب کرنا شروع کیا، موضوعات مختلف ملنا شروع ہوئے، تو جو چیز جس نے مجھے افیکٹ کیا نا وہ یہ تھا جب کوئی لوگ مل کے دعا کرتے تھے نا، یا ایک مجھے اچھی طرح یاد ہے، ایک مال میں خاتون ملی، بزرگ تھیں، ان کی آنکھوں میں نا آنسو آ گئے مجھے دیکھ کے، اور انہوں نے مجھے یاد ہے جملہ کہا جو پہلی بار، اب تو خیر روزانہ ایسا سننے کو ملتا ہے کہ بیٹا میں نا تہجد میں تمہارے لیے دعا کرتی ہوں سجدے کے اندر۔ تو دیٹ واز دا مومنٹ کہ میں نے نا رات کو نیند نہیں آئی، مجھے سوچا میں نے ان کندھوں پہ کتنا بوجھ پڑ گیا ہے کہ اگر ایک ماں بھی دعا کرتی ہے تو اس کو کتنا لگتا ہوگا کہ یار یہ اچھا آدمی ہے، یہ اچھے کام کر رہا ہے، اچھے کام کرے گا۔ تو وہ جو ایکسپیکٹیشن تھی اس نے مجھے ایک بہتر انسان بننے کی طرف چلنے کا حوصلہ دیا۔ تو پھر میں نے جو مقصد تھا وہ صرف پروگرام کرنا یا صرف تنخواہ بڑھانا یا وہ اس سے ہٹ کے ہی ہو گیا، لوگوں کی دعائیں جڑ گئی تھی کہ اب جو ہے نا اب اس کو ایک کاز کے ساتھ کرنا ہے اور کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر اتنے اچھے کام کرتے ہیں، آپ کو پڑھتی کیوں ہیں؟ اچھے کام کرنے والوں کو ہمیشہ پڑھتی ہیں، آپ کو تو وہ ہمیشہ پڑھتی ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے، مطلب آپ مجھے بتائیں کوئی ایک اچھا انسان زندگی میں، کوئی ایک اچھا انسان جن کے ہم جوتوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، وہ بھی انہوں نے بھی یہ سب برداشت کیا، پتھر بھی کھائے، کنکر بھی کھائے، تلواریں بھی کھائیں، بچے بھی قربان کیے، فیملی بھی، تو وہ تو سب نے جتنے بڑے نام اٹھا لیں آپ تاریخ کے۔ ٹھیک ہے، اس میں مطلب اتنا میں بڑا نام اللہ رحم کرے میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ کہ جب آپ ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر آپ کو وہ فیس کرنا پڑتا ہے جو انہوں نے فیس کیا سب۔ تو آپ کے ماشاءاللہ سے اتنے فینز ہیں، ابھی بھی دیکھ رہا تھا باہر آپ گئے تو پتہ نہیں کتنے لوگ، اللہ تعالیٰ کی تو کچھ اسپیشل فینز بھی تو آتے ہوں گے، کیا کہنا چاہتے وہی جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ نہیں، ہاں یہ بھی وہی بات ہے، دیکھیں کہ شروع میں ظاہر ہے میں بھی، اگر آپ 22 سال کے، 25 سال کے، 24 سال کے ایک لڑکے ہیں، نوجوان ہیں، مطلب تو آپ اسی طرح کے ہی ہوتے ہیں جیسے سارے ہوتے ہیں۔ کالج میں تھوڑا سا ذرا اس لیے بہتر تھے کہ وہ شاعری وائری کی طرف، کتابیں پڑھنے کی طرف، تقریروں کی طرف، اس طرف رجحان زیادہ تھا، تو وہ اتنے زیادہ وہ جو ہوتا ہے نا لڑکیاں تاڑنے والے یا اس طرح سے نہیں تھا، لیکن کمپیریٹیولی آپ ظاہر ہے، اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں فرشتہ بن کے نازل ہوا تھا اور ویسے کا ویسے ہی ہوں، مطلب کالج لائف میں فل نہیں، تھوڑا سا۔ تو پھر یہ ہوا کہ اگین جب یہ رسپانسبلٹیز آپ پہ آنا شروع ہوتی ہیں نا، لوگوں کی دعاؤں کی یا لوگوں کے ایکسپیکٹیشنز کی، تو پھر آپ بہت ساری چیزیں اپنے اوپر ضبط کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہماری والنٹیئر موومنٹ ہے ٹیم سرعام کی، تو وہ اس میں جتنی بھی بچیاں وہ ان کے والدین مجھ پہ ٹرسٹ کر کے ان کو کہتے ہیں کہ جی ٹیم سرعام میں کام کریں، یا وہ لڑکیاں مجھ پہ ٹرسٹ کر کے، یا میرا وہ جو ٹی وی کا ایک اچھا پازیٹیو امیج بنا ہوا ہوتا ہے، اس امیج کی وجہ سے وہ آ کے اس کے ساتھ جڑتی ہیں۔ تو میں حلفاً آج آپ کو یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ میں ان جتنے بھی یعنی ابھی بھی جو جن بچیوں سے باہر مل رہے تھے، بیٹا، بچہ، بہن، کہنا نہیں صرف، میں جو میری سگی بہن ہے میری فاطمہ تو زہرا، میں ویسا ہی سمجھتا ہوں اور اسی نظر سے دیکھتا ہوں ان سب بچیوں کو آج۔ یہ تو آپ مطلب مشہور ہونے کے بعد نا، اس سے پہلے کا بتائیں؟
اس سے پہلے بھی کوئی ایسی کوئی میں نے اندھی نہیں مچائی ہوئی کوئی کبھی تھوڑی بہت پہ کہیں مار پڑی ہے کسی سے لڑکی کے بھائیوں سے؟ کبھی بھی نہیں، مطلب میری ویسی لڑائی نہیں ہوئی میں تو آپ حیران ہو کہ سریعام میں بس پھڈے ہوتے ہیں، اور وہ بھی آپ دیکھیں کہ ہماری طرف سے کبھی بھی نہیں ہوا. میری کالج لائف میں ایک لڑائی نہیں، آپ اندازہ کیجیے، کوئی ایک تلخ کلامی تک نہیں ہے. بڑا شاعر قسم کا میں نہیں، ابھی بھی آپ لڑائی نہیں کرتے، وہ تو آپ کسی کی ہیلپ کے لیے جا رہے ہوتے ہیں یا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، الگ بات ہے. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. تو باقی بڑا شاعر قسم کا، بڑا ادیب قسم کا، لکھنے پڑھنے والا بچہ. تو میرے خیال میں نعتیں بھی پڑھتے تھے؟ نعتیں پڑھتا تھا. ایک سنائیں گے آپ؟ میں بالکل سناؤں گا. میں تلاوت میں یعنی ایسا ہوتا تھا، ایک زمانہ تھا 2004 کی بات ہوگی، ایسی کالج بہاولپور میں، نعت میں پہلا انعام، قرات میں دوسرا انعام، پنجابی تقریر میں دوسرا انعام، اردو تقریر میں پہلا انعام، انگریزی تقریر میں دوسرا انعام، غزل میں پہلا انعام، نظم میں پہلا انعام، اور ایک پورے ان مقابلوں کی ایک ٹیم ٹرافی ہوتی تھی. بالکل میں نے دیکھا بھی، ایک اکیلے بندے نے اٹھا لی تھی وہاں سے. آپ کو وہ شاعری کا ایک مقابلہ پتہ ہے، طارق عزیز شو میں تھا وہ آپ بالکل موٹے سے لگ رہے ہیں، اب تو آپ کمزور ہو گئے، تو بڑے لائق سے نہیں ہوتے. جو میں تو بیک بینچر تھا، پیچھے سے ٹیچر آوازیں دیتا تھا نا، لیکن آپ وہ فرسٹ سیٹ والے جو نہیں ہوتے، سر مجھے آتا ہے سب کچھ، وہ والے آپ لائق تھے. پڑھائی میں اتنا نہیں تھا، لیکن جو جن کو کہتے ہیں نا غیر نصابی سرگرمیاں، نہیں ماشاءاللہ آپ لگ رہا ہے کہ آپ لائق تھے، وہ آپ کی مہربانی، پڑھائی میں بھی آپ لائق لگ رہے ہیں. شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ. تو ماشاءاللہ سے آپ سرعام جو ہے، اب آگے کوئی اور پلان بھی ہے یا سرعام کو ہی لے کے جانا ہے آپ؟ نہیں، اب پلان یہ ہے کہ اگین وہی جو رسپانسبلٹی ہے نا، جتنا پیار، دیکھیں مجھے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس پروگرام نے اتنا کچھ نوازا ہے. میں نے زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا جو تنخواہ مجھے ملتی ہے، میں نے زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا جو عزت مجھے ملتی ہے، میں نے زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں آج سوچتا ہوں کہ میں دنیا کی کون سی ایسی جگہ ہے جہاں جانا چاہتا ہوں، کوئی بھی نہیں. جو ڈریم پلیسز تھی میں وہاں جا چکا، ان ڈریم پلیسز پہ جو ڈریم پلیسز رکنے کی ہو سکتی تھی میں وہاں رک سکا، جو جگہ جس جگہ آپ کھانا کھانے کا سوچ سکتے تھے آپ کھانا کھا چکے. دنیا میں کہیں جاتے ہیں پیار کرنے والے، عزت کرنے والے لوگ ہیں، دنیا کی بہترین سپورٹس کار، دنیا کی بہترین مہنگی گاڑیاں، ہیلی کاپٹرز آپ کے لیے موجود ہوتے ہیں. یعنی اب تو کوئی ہوس اور ہرس اور کوئی لالچ ہی ہو تو بس پھر ہے کہ آپ کوئی اندھی مچاتے رہیں اور پھر پیسوں کے لیے یا اس کے لیے کام. اب مجھے لگتا ہے کہ سب اچیو کر لیا اللہ کی مہربانی سے اور لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے. یا جتنے خواب آپ نے، وہ کہتے ہیں نا خواب جتنے دیکھے تھے پورے ہو گئے، جو خواب نہیں بھی دیکھے تھے وہ بھی پورے ہو گئے. اچھا. تو اب مجھے لگتا ہے کہ اب مجھے کچھ ایسا کر کے جانا چاہیے جو میں کسی پہ نہ احسان کروں، لیکن کم سے کم جو میرا بیٹا ہے وہ ایک اچھے ملک میں زندگی گزارے، کم سے کم ایک اچھی سوسائٹی کے اندر لائف. وہ آپ کی کاپی ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر، اللہ کا شکر ہے. اچھا ماشاءاللہ آپ نے سارے کام کر لیے اقرار بھائی. کبھی ایک کام کیا جو میں پوچھنے والا ہوں، وہ یہ کام کیے ناظرین میرا یوٹیوب سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں. کبھی نہیں اچھا میں نے نہیں کہا، لیکن یہ پہلا آج کر رہا تھا، لیکن میں آپ کے لیے آج یہ کہہ رہا ہوں، حالانکہ مجھے پتہ ہے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اتنے ٹیلنٹڈ ہیں ماشاءاللہ کہ آپ ویسے ہی اللہ نے چاہا تو بہت سارے لوگ انہیں فالو کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں دھڑا دھڑ. لیکن اگین جو مجھ سے بھی 2-4 لوگ پیار کرتے ہیں، میں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز ذرا بیل آئیکن بھی دبائیں اور پہلی بار بول رہے ہیں، لائک کا بٹن بھی پریس کریں اور کیا سبسکرائب بھی کریں. تھینک یو اقرار بھائی، آپ نے میرے پیسے پورے کر دیے. چلیں اقرار بھائی میرے ساتھ موجود تھے، ون آف دا موسٹ ٹیلنٹڈ پرسن ان پاکستان اور مائی فیوریٹ. اور اقرار بھائی بڑا شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت دیا، اور آپ بیمار بھی ہیں، میں بھی اب دعا کراتا ہوں، یہ بیمار ہیں اور ان کو یہاں دانے بھی نکل گئے اور ان کے لیے اسپیشل دعا کیجیے. لاہور کی نہاری جو ہے نا وہ یہ دانوں کی شکل میں نمودار نہاری ہے اقرار بھائی؟ نہیں دانے ہیں. آپ دیکھیں، آپ گواہی دیں، لوگوں کو شک میں نہیں ڈالیں. کر رہا ہوں یہ بیچ میں آپ کیونکہ لائٹ موڈ میں اس لیے کر رہا ہوں. نہیں بالکل، مجھے بھی یہی تھا کہ دیکھیں بہت سیریس انٹرویوز ہوتے رہتے ہیں، تو باسط کے ساتھ میری خواہش بھی یہی تھی کہ ذرا ایک ایسا چھوٹے اور بڑے بھائی والا جو ہے نا، جو دوست بھی ہو ایک دوسرے کے، اس ٹائپ کا انٹرویو ہو. اینڈ آئی ہوپ کہ ایک اچھا لمبا انٹرویو بھی ہم آرام سے ذرا کریں گے، اور ابھی میمک والا بھی کریں گے. یہ ایک جو ہے نا وہ اس کے بعد میمک والا ہے، آپ سوال کریں گے میں جواب دوں گا. ٹھیک ہو گیا. ناظرین یہ اقرار بھائی تھے. فی الحال آپ مجھے اجازت دیں، فی امان.